السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں لیکچرار عمار نعیمی انٹرمیڈیٹ سال دوم اردو کے مضمون کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو ہم مضمون کرنے والے ہیں یہ آپ کے سمارٹ سلیبس میں بھی شامل ہے، تو آپ اپنے پاس ایک رجسٹر رکھ لیں اور ساتھ ایک پین رکھ لیں تاکہ جو بھی اشعار لکھوائے جائیں، اقوال اور قرآنی آیات اور احادیث، ان کے ترجمے وغیرہ وہ آپ ساتھ نوٹ کریں تاکہ آپ انہیں اپنے مضمون میں لکھ سکیں۔ تو مضمون پڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس طرح سے آپ کو مزید جو لیکچرز ہیں ان کی ویڈیوز مل جایا کریں گی اور ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو جائے گی۔ تو چلتے ہیں مضمون کی طرف۔ جی اسٹوڈنٹس، تو آج کا ہمارا ایسے جو ہے اس کا عنوان ہے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، لیکن یہی مضمون آپ کو سمارٹ سلیبس میں اس نام سے دیا گیا ہے، اتحاد عالم اسلام۔ تو بیٹا جی یہ متبادل عنوان ہوتے ہیں، یہ آپ کو بدل بدل کے آ سکتے ہیں، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ سمارٹ سلیبس میں تو اس نام سے دیا گیا ہے لیکن یہ کون سا مضمون آ گیا ہے۔ تو بیٹا یہ دوسرا متبادل عنوان ہے، وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی اخوت پر مضمون لکھیں۔ تو بیٹا آپ نے یہی ایسے لکھنا ہے، پھر وہ یہ دے سکتا ہے کہ مسلمانوں کی ترقی کا راز، تو آپ نے بھی یہی ایسے لکھنا ہے۔ تو یہ عنوان نوٹ کر لیں۔ تو اب پڑھتے ہیں۔ پہلا جو ابتدائی پیراگراف ہوتا ہے بیٹا وہ ہوتا ہے تمہید کا۔ تمہید کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ آغاز میں آپ نے لکھنا کیا ہے، اور آپ نے بالکل آغاز میں تھوڑی سی آپ نے وہ تمہید بنانی ہوتی ہے، آپ نے ڈائریکٹ ایسے شروع نہیں کر دینا ہوتا۔ تو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ انسان نے جب اس دنیا میں گروہوں کی، گروہ کس کو کہتے ہیں؟ جماعت کو، یعنی جب لوگ مل جاتے ہیں تو گروہ بن جاتے ہیں، گروپس کہہ لیں انگلش میں، گروہوں کی صورت میں مل جل کر رہنا شروع کیا اور گاؤں اور شہر وجود میں آئے، تو اس کے ساتھ ہی لوگوں میں خاندان، قبیلے اور قوم کی تخصیص پیدا ہو گئی۔ تخصیص ہو گئی یعنی انہیں خاص کر دیا گیا، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ ہم نے آدم اور حوا سے آگے انسانیت کا سلسلہ بڑھایا اور تم میں قبیلے بنا دیے، صرف پہچان کی خاطر، فخر کرنے کے لیے نہیں کہ میں سید ہوں، میں یہ ہوں، نہیں، صرف پہچان کی خاطر قبیلے بنائے گئے۔ اسی تخصیص کے سبب ان میں اختلافات کی بنیاد پڑی، تو لہٰذا ہوا کہ اب ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ عربی کہتا تھا میں افضل ہوں، تو جو اجمی ہوتا تھا وہ کہتا تھا میں افضل ہوں، اور یوں ایک خاندان دوسرے خاندان کا، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا، اور ایک قوم دوسری قوم کی دشمن بن گئی۔ کالا گورے کو اور گورا کالے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگا۔ حصول اقتدار، یعنی سب کو کیا چیز چاہیے تھی؟ پاور چاہیے تھی، اقتدار چاہیے تھا۔ حصول اقتدار کے لیے بھی رنگ، نسلی تفاخر، تفاخر فخر سے ہے کہ نسل پر فخر کرنے لگے کہ ہم عربی نسل سے ہیں، تو یہ فخر آ گیا ان کے اندر، اور قبیلے کے افراد کی تعداد ہی معیار بنی کہ آپ کے قبیلے میں افراد کی تعداد کتنی ہے۔ اس طرح ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کو اور ایک قوم نے دوسری قوم کو زیر کرنا شروع کر دیا۔ اسی صورتحال کو ختم کرنے کے لیے مختلف قوموں میں مختلف اوقات میں پیغمبر آتے رہے، اور بکھری ہوئی اور آپس میں دست و گریباں لڑنے والی قوموں اور قبیلوں کو اکٹھا کرتے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد پھر جغرافیائی جو جھگڑے پیدا ہوتے تھے وہ یہ تھے کہ میرا ملک افضل ہے، تیرا ملک جو ہے وہ گھٹیا ہے، اس کو کہتے ہیں جغرافیائی۔ یا لسانی برتری، کوئی اپنی زبان کو اہمیت دیتا ہے، کوئی کہتا ہے فارسی افضل ہے، کوئی عربی کو افضل کہتا ہے، تو یہ لسانی برتری، لسانی زبان سے ہے، اور اپنی برتری پر ناز اس قوم کو تقسیم کر دیتا، آپس میں جنگیں شروع ہو جاتی، اور انسان ایک دوسرے پر اپنی برتری جتانے کے لیے دوسرے انسانوں کا خون بہانے سے گریز نہ کرتا۔ یہ تھا جی تمہید، بالکل ہی آغاز، کہ آپ نے آغاز میں لکھنا کہ آپ دوسرا پیراگراف ہے۔ اس کا تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ آگے ہم یہ بتا سکیں کہ مسلمان اکٹھے کیسے ہیں، کیونکہ اوپر تو یہی بیان ہوا ہے کہ وہ لڑتے جھگڑتے رہے لوگ۔ اسلام سے قبل یعنی پہلے بھی انسانیت رنگ، نسل، وطن اور قبیلہ پرستی کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہو رہی تھی۔ کون؟ انسانیت ذلیل ہو رہی تھی، لیکن اسلام ان سب برائیوں کو ختم کرنے کے لیے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب قرآن کریم انسان کو شعور ذات سے ہی آشنا نہیں کرتی، کہ اپنی ذات کی پہچان نہیں کرواتی، بلکہ ارد گرد پھیلی ہوئی دنیا اور انسانوں کے اعمال و اخلاق کا
اوراق بھی عطا کرتی، ادراک سوری یہ دال ہے، ادراک بھی عطا کرتی، ادراک کہتے سمجھ بوجھ۔ قرآن نے مسلمانوں کے لیے دوسری قوموں کے تجربات کو مستقبل کے فیصلوں کی دلیل بنایا کہ پہلے تم سے پہلے اس لیے قومیں تباہ ہوئی ہیں تو تم یہ کام نہ کرنا، تو یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا، یہ اب مارکر سے لکھنا ہے آپ نے، کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے آپس میں تفریقہ، یہ لفظ ہے تفریقہ، ہم تفرقہ پڑھتے ہیں یعنی فرقہ واریت پیدا کرنا، ڈالا، یہ لام آئے گا، لام الف ڈالا، اور باہم تنازع پیدا کیا جبکہ ان کے پاس واضح احکام پہنچ چکے تھے، یعنی انبیاء نے انہیں بتا دیا ہوا تھا سب کچھ۔ تو مارکر سے لکھنا یہ، اور نیچے لکھ دینا القرآن۔ قرآن پاک میں مسلمانوں کو یکجہتی پر زور دیتے ہوئے، اب آ گیا نا ٹاپک، آ گیا اتحاد عالم اسلام، تو یکجہتی کو مارکر سے لکھنا ہے آپ نے۔ یکجہتی پر زور دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ کی، یہ بھی مارکر سے صفحے کے درمیان میں، جیسے یہ درمیان میں ہے، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور تفریقے میں نہ پڑو، اور ساتھ ہی تمام مسلمانوں کو بائی بائی قرار دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ حجۃ الوداع جو تھا، اس کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، قرآن حکیم کی تعلیمات کی روح اور نچوڑ ہے، یعنی چارٹر دے دیا گیا ایک طرح سے۔ اب یہ بھی مارکر سے لکھنا ہے، کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی، اجمی کسے کہتے ہیں؟ جو غیر عربی ہوتا ہے پر، اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت فضیلت حاصل نہیں، سب مسلمان آپس میں بائی بائی ہیں، اور سب ہی افضل، سب سے افضل وہی ہے جس کے اعمال اچھے ہیں، یعنی جس کا تقوی بلند ہے۔ تو بیٹا جی یہ سب سے اہم بات مارکر سے لکھنی ہے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف مقامات پر ایسے ارشادات ملتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک ہو کر رہنا چاہیے، انہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا چاہیے، یہ حمزہ نہیں ڈالنی آپ نے، یہ کے نقطے لگانے چاہیے۔ انہیں ایک دیوار یا عمارت سے بھی تشبیہ دی گئی جس میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی جاتی ہے، اور اس طرح جو عمارت تعمیر ہوتی ہے، بنتی ہے، وہ ناقابل تسخیر ہوتی ہے، یعنی اس عمارت کو کوئی نہیں گرا سکتا۔ یہاں اقبال کے شعر کا مصرع لکھ رہے ہیں کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ دراصل اسلامی اتحاد کی بنیاد کلمہ طیبہ پر ہے، یعنی اسلام کی بنیاد کس پہ ہے؟ کلمہ پہ۔ کلمہ طیبہ کو پڑھنے والے مسلمان دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، کسی بھی، چاہے گورا کالا ہے، نسل پٹھان ہے، یا وہ بلوچی ہے، پنجابی ہے، انڈین ہے، کوئی بھی قبیلہ ہے اس کا، سید ہے یا جو بھی ہے، مسلمان ہونے کی وجہ سے بائی بائی ہے، اور ایک قوم ہے یعنی مسلمان۔ گویا مسلمان قومیت کی بنیاد مذہب پر ہے۔ یہ مارکر سے لکھ لینا یہ والی لائن، کہ مسلمان قوم کی بنیاد کس چیز پر ہے۔ اب یہ اقبال کا شعر ہے کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں، یعنی آپس میں مل جل کر نہیں رہو گے تو محفل انجم بھی نہیں۔ ستارے بیٹا تبھی آسمان پر پیارے لگتے ہیں اگر وہ اکٹھے ہوں، اگر ایک ستارہ کہیں پر ہو دوسرا کہیں پر ہو تو وہ محفل نہیں لگتی۔ آگے دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے اس سنہری اصول کو پیش نظر رکھا، یعنی سامنے رکھ کر اس پر عمل کیا، تو پوری دنیا میں مسلمانوں کا عروج اپنی مثال آپ بن گیا، ساری دنیا میں ان کے نام کا ڈنکا بجنے لگا، یعنی پوری دنیا پہ حکمرانی کس نے کی ہے؟ مسلمانوں نے اتفاق و اتحاد کے سنہری اصول، یہ مارکر سے لکھ لیں، اتفاق و اتحاد مارکر سے، سنہری اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے 1400 سال قبل وقت کی عظیم ترین اور طاقتور حکومتوں کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالا تھا۔ کن کو؟ ایران تھا اس ٹائم پہ سپر پاور، اور رومن امپائر تھا، یہ دو تھے، جیسے آج چائنا ہے اور امریکہ ہے، روس وغیرہ۔ تو یہ بھی اقبال کا شعر ہے، مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد ظلم و جبر کو، جس نے، اقبال سوال کرتا ہے وہ کیا تھا، کیسے ان کو مٹا دیا گیا؟ فرمایا زور حیدر تھا، جیسے مولا علی کا زور تھا، ان کی طاقت تھی، فقر بوزر تھا، یہ ابو ذر غفاری کا یہاں پہ حوالہ دیا گیا، ان کا فقر تھا۔ فقر کیا ہوتا ہے؟ تقوی۔ صدقے سلیمانی، یہ ان کی سچائی تھی۔ آگے دیکھتے ہیں۔ اسلامی فتوحات، یعنی اسلام نے جو فتوحات کی ہیں، کا دائرہ اس قدر وسیع ہوا کہ ایک صدی کے اندر مسلمان اگر ایک طرف سندھ اور ہند یعنی ہندوستان کے دروازے پر دستک دے رہے تھے، یعنی جیسے یہاں پہ محمد بن قاسم آیا،
تو دوسری طرف سرزمین چین کو بھی پامال کر چکے تھے، یعنی چین تک پہنچ چکے تھے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ اتحاد تھا، ان میں اتحاد عالم اسلام تھا۔ تیسری طرف افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں کے سے گزر کر اندلس کی سرزمین عبور کر کے فرانس تک پہنچ چکے تھے۔ فرانس تک کون پہنچے جی؟ وہ طارق تھے جو فرانس تک پہنچے۔ ان فتوحات کے نتیجے میں ملکوں کے طارق بن زیاد، مجھے نام یاد آ گیا پورا، ان فتوحات کے نتیجے میں ملکوں کے باشندے، مختلف رنگوں نسلوں کے علاوہ مختلف نقطۂ نظر رکھنے والے لوگ شامل ہو گئے، مگر اس رنگا رنگی کے باوجود ملت اسلامیہ جس میں واحد کی طرح متحد، یہ سب سے بڑی وجہ تھی دنیا پہ فتح کرنے کی۔ آج بھی مسلمان فتح حاصل کر سکتے پوری دنیا پہ، کیا ہونا پڑے گا؟ آپ کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ ان کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کا فرمایا ہوا یہ زرعی اصول رہا، یہ مارکر سے دوبارہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور پارا نہ ہو جاؤ۔ اب چینج کر دینا کیونکہ پہلے آپ تفریقہ لکھ چکے ہو۔ ملت اسلامیہ اگرچہ مشرق و مغرب کے کئی ملکوں تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن اگر مشرق کے کسی مسلمان کو کانٹا بھی چبھ جاتا تو مغرب کے مسلمان اس کے درد کو اپنا درد محسوس کرتے تھے۔ یعنی جیسے آج کشمیر میں جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہمیں بھی آج تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہم کچھ کرتے نہیں ہیں۔ تو اقبال کا یہ شعر ہے، اخوت کیا چیز ہے؟ اقبال سے پوچھا گیا اخوت کیا ہے، تو اقبال کہتا ہے اخوت اس کو کہتے ہیں چبے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان، بیٹا نون کا نقطہ نہیں ڈالنا، ہندوستان کا ہر پیرو جواں میں بھی نون کا نقطہ نہیں ڈالنا، بے تاب ہو جائے۔ یہ بے تاب علیحدہ علیحدہ لکھنا ہے، اکٹھا نہیں لکھنا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا یہ عروج، بیٹا وہی وجہ ہے کہ اکٹھے تھے سب، لیکن مسلمانوں کا یہ عروج، ان کی جاہو حشمت ان کا عہدہ یعنی طاقت اور عظمت زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ کیا وجہ تھی وہ دیکھیں گے۔ جو ہی مسلمان باہمی نفرت اور انتشار دشمنی کا شکار ہوئے، وہ زوال اور پستی کے گھڑے میں جا گرے، غیر قومیں ان پر غالب آ گئیں۔ ترکوں کی عثمانی سلطنت، یا آپ نے دیکھا ہوگا وہ ڈرامہ جو ہے، تو ارطغرل غازی جو ہے، عثمانی سلطنت ایک زمانے تک پورے عالم اسلام کا مرکز اور محور رہی۔ دنیا بھر کے مسلمان ترکی کی سلطنت کو اپنا مرکز تسلیم کرتے تھے، جیسے آج سعودی عرب کو کہتے ہیں۔ لیکن یعنی جیسے جیسے مغربی ممالک نے مشرقی ممالک میں اپنا اثر و رسوخ پیدا کرنا شروع کیا، یعنی یہ جیسے یہاں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی ہندوستان میں، تو غیروں کی سازشوں، ان کا کیا پروپاگنڈا تھا کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، پھوٹ ڈالو اور ان پہ راج کرو۔ اپنوں کے سطحی اور وقتی مفادات کے باعث اپنا ذاتی مفاد دیکھا نا، قوم کا مفاد نہیں دیکھا۔ پھر مسلمانوں کی وحدت، یعنی وہ اکٹھے تھے، پارا ہوگی، ٹکڑے ہو گئی۔ پہلی جنگ عظیم کب ہوئی ہے؟ 1914 میں، ٹھیک ہے، پہلی جنگ عظیم ہوئی 1914 میں۔ جرمنی کا حلیف ہونے کے باعث، حلیف کیا ہے؟ اس کا ساتھی، اس کا دوست ہونے کی وجہ سے ترکوں کو سخت صدمہ اٹھانا پڑا، اور وہاں پر سے نہ صرف خلافت ختم ہوئی بلکہ اسے ٹکڑے بھی کر دیا گیا۔ در حقیقت 18ویں صدی عیسوی عالم اسلام کے زوال، تنزل زوال، انحطاط کا مطلب ہی زوال ہے، ایک لفظ لکھ لیں دونوں میں سے، کا سبب ثابت ہوئی۔ اس دور میں تقریباً تمام مسلمان غیروں کے غلام بن گئے، ان کی آزادی سلب کر لی گئی، یعنی ان پہ قبضہ کر لیا گیا آزادی پہ۔ ترکی لڑائی ہار کے ٹکڑے ہو گیا، عرب ترکوں سے آزادی حاصل کر کے فرانس اور برطانیہ کے چنگل میں پھنس گئے۔ بیت المقدس پر صلیبی پرچم لہرانے لگا، جیسے آج اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے بیت المقدس جو ہے۔ برے صغیر کے مسلمان بھی انگریزوں کے شکنجے میں بری طرح جکڑے ہوئے تھے۔ یہ لفظ ہے غرض یہ کہ بچے اس کو غرضیکا پڑھتے ہیں جو غلط ہے۔ پورا عالم اسلام نڈال تھا، ان کی شان و شوکت ماضی کا حصہ بن چکی تھی، یعنی یہ خواب تھا، خیال تھا جو کبھی ہوتا تھا۔ اب جہاں بھی مسلمان موجود تھے وہ غیروں کی چیرہ دستیوں اور مظالم کا شکار تھے، ان کے جبر و ستم کا۔ قدرت کا اصول ہے کہ جب کوئی قوم زوال کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو اس میں ایسے افراد جنم لیتے ہیں جو اپنی خدا داد صلاحیتوں سے، جو گوڈ گفٹڈ ہوتی صلاحیتیں کی بدولت اس قوم کی بگڑی بنا دیتے ہیں، یعنی اس کی جو ڈوبتی ہوئی نیا ہے، کشتیاں پار لگا دیتے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں میں بھی ایسی شخصیات نے جنم لیا۔ کون سی وہ دیکھتے ہیں۔ ان میں ہے سید جمال الدین افغانی، جنہیں اللہ تعالیٰ، یہ مارکر سے ان کا نام لکھنا ہے آپ نے،
افغانی انہوں نے مسلمانوں کا بیڑا اٹھایا اور مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے ان کی توانائیوں کو مجتمع کیا، اکٹھا کیا اور پورے عالم اسلام میں وحدت و اتحاد کی لہر دوڑائی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے بہت سے ملکوں کے دورے بھی کیے۔ انہوں نے یہ ساری ان کی خدمات لکھی ہوئی، تحریر و تقریر سے مسلمانوں میں بیداری پیدا کی۔ یہ آپ زیادہ لمبا نہ کریں، ویسے اس کو جی تو یہ دیکھیں بیداری کی روح پھونک دی، آگے سارا انہی کے بارے میں لکھا ہے۔ اب آپ نے آگے اقبال کا ذکر کرنا ہے۔ اقبال نے گویا اتحاد عالم اسلام کے یہ مارکر سے لفظ لکھیں گے۔ سب سے بڑے نقیب یہ جمال الدین افغانی، ان کے ادھورے مشن کو پورا کرنا چاہا، اور اقبال کے بارے میں بتا دینا ان کا کیا نظریہ تھا۔ اقبال نے رنگ، نسل، قومیت وغیرہ کے بت جو ہے ان کو پاش کیا جو مغرب نے بنائے ہوئے تھے۔ ان بتوں کی پوجا کی جاتی تھی جو کہ عالم اسلام کے اتحاد کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا، اسی وجہ سے۔ بہرحال اقبال کے اشعار آپ نے لکھنے ہیں، یہ 9-10 میں بھی آپ پڑھ چکے، بڑے مشہور ہیں کہ ان کی جمعیت یعنی اہل مغرب کی کم ہے ملک و نسب پر انحصار۔ وہ نسب کو دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ جیسے ریسزم ہے کہ گورے اور کالے کا فرق ہے وہاں پہ، اور ملک کو وہ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ لوگ۔ قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، لیکن ہماری جو قوت ہے وہ کیسے مستحکم ہے، قائم ہے؟ مذہب کی وجہ سے۔ پھر اقبال کہتا ہے بتانے رنگو خوں، یہ بیٹا جی یہاں پہ نا لفظ خوں ہے، ٹھیک ہے، بتانے رنگو خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو توران کا رہنے والا تورانی، نہ تورانی رہے باقی، نہ افغانی نہ ایرانی، ایک ہوں مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر۔ چاہے تو اکٹھا لکھ لیں، چاہے تو علیحدہ علیحدہ لکھ لیں، ایک پیج پہ 2 بار لکھ لیں، یعنی یہ والا اوپر آ جائے گا اور یہ والا درمیان میں۔ پھر اقبال نے کیا کیا وہ دیکھتے ہیں۔ اتحاد عالم اسلام کے لیے علامہ اقبال کے ذہن میں ایک واضح پروگرام تھا۔ یہ دیکھیں واضح کیسے لکھا ہے آتا ہے، ہم آئین نہیں آتا یہاں پہ۔ وہ چاہتے تھے کہ اقوام متحدہ کی عالمی تنظیم کی طرز پہ مسلمانوں کی اپنی ایک عالمی تنظیم ہونی چاہیے جس کا مرکز ایران کا شہر تہران ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد زیادہ تفصیل میں نہ جائیں، شعر ہے اقبال کا، یہ لفظ ہے تہران یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ وہ اندر آ گیا، وہ تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا۔ اب بیٹا دیکھیں اقوام متحدہ کا کہاں پر ہے وہ دفتر جو ہے وہ جنیوا میں ہے، یورپ کا ہے یہ جنیوا۔ تو اقبال کہتا ہے اگر تہران میں بھی ہو مشرق کا، وہ تو مغرب کا ہے نا، تو شاید کرۂ ارض اس دنیا کی تقدیر بدل جائے، کیونکہ انگریز نے اپنا مفاد دیکھنا ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے سب کا دیکھنا ہے۔ تو اتحاد عالم اسلام کی ضرورت جس قدر آج ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہ تھی۔ سید جمال الدین افغانی اور علامہ اقبال جیسے مفکرین نے اسلام کو وحدت کی لڑی میں پرونے کی انتہائی کوششیں کی، لیکن بدقسمتی سے نتیجہ خاطر خواہ نہ نکلا۔ آگے یہ سارا یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو خیر اب آتے ہیں اس کا حل کیا ہے اور کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر یہ ساری چیزیں نہیں پیدا ہو رہی۔ یہ آخری پیراگراف پہ آتا ہوں یہاں سے۔ اسلامی ممالک کے بعض مسائل مشترک ہیں، یہاں پہ آپ نے یہ مارکر سے لکھنا ہے مسائل مشترک۔ مثلاً پسماندگی ہے، تعلیم یہاں پہ ہے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک منٹ، یہ اب ٹھیک ہوا۔ جہالت ہے، تعلیمی پسماندگی ہے اور غربت وغیرہ ہے۔ نو آبادیاتی نظام، باہر سے کوئی بھی آتا ہے یہاں حکمرانی کرنے لگ جاتا ہے۔ میں مسلم ممالک کو جان بوجھ کر تعلیمی لحاظ سے پسماندہ رکھا گیا۔ 33% والا بچہ پاس ہے تو کیا تعلیم کا یہاں پہ معیار رہنا ہے؟ اگر تعلیم دی بھی جاتی تھی تو معمولی اور واجبی، تاکہ حکمران طبقے کے معاون اور ادنا درجے کے اہلکار مہیا ہو سکیں، یعنی سب نوکر بن سکیں، جاب کریں، کوئی اپنا کاروبار نہ کرے، کوئی بڑا نہ سوچے، بس نوکر پیدا کرنے ہیں جی۔ چنانچہ آج بھی اسلامی ممالک خصوصاً افریقی اسلامی ممالک تعلیمی پسماندگی کا شکار ہیں۔ ہم پاکستان کا رونا روتے ہیں، ان کا زیادہ برا حال ہے۔ تعلیم کی کمی، یہ ایک لفظ کمی ہے، کمی کے باعث ہی ان ملکوں میں صنعت و حرفت برائے نام ہے۔ وہاں پہ دیکھ لیں کوئی بھی صنعت نہیں ملتی۔ صنعت جیسے ایگریکلچر زراعت ہوتا ہے، اسی طرح انڈسٹریز کو کیا بولتے ہیں؟ صنعت، جس کے نتیجے میں وہاں فی کس سالانہ آمدنی سب سے نچلے درجے پر ہے مسلمان ملک ہے، اسی لیے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اگرچہ بعض ممالک کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ زرعی اور معدنی وسائل سے نواز رکھا ہے، مثلاً پاکستان اور ترکی، لیکن یہ ممالک جدید ٹیکنالوجی کے لیے مغرب کے دستے نگر ہیں، یعنی محتاج ہیں۔ دستے نگر ہیں، محتاج ہے، ٹیکنالوجی نہیں نا یہاں پہ۔
سعودی عرب اور بعض دوسرے ممالک میں تیل موجود ہے، لیکن وہاں تکنیکی اور فنی مہارت نایاب ہے، لیکن تیل ہے ان کو نکالنا ہی نہیں آتا، تو امریکیوں نے جا کے وہاں کمپنیاں بنائی، وہ تیل نکال رہی ہیں ان کا، اور پیسے بھی دے رہی ہیں عربوں کو۔ عقل ان میں ہے کوئی نہیں ہے کہ ہم خود بھی کریں کچھ، ان کی غلامی کر رہے ہیں۔ پاکستان اور ترکی کے علاوہ سارا عالم اسلام اپنی معدنی دولت سے استفادے کے لیے دوسروں کا دست نگر محتاج ہے۔ اگر تمام اسلامی ممالک آپس میں صلح کر لیں، اتحاد کر لیں، تو انڈونیشیا، یہ بھی مسلم ملک، ملیشیا، پاکستان، ترکی جیسے ممالک جدید ٹیکنالوجی کی دوڑ میں دوسرے اسلامی ممالک سے قدرے آگے ہیں، ان کی بہتر مدد کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، یہ بالکل اختتام ہے جی۔ اگر تمام اسلامی ممالک میں اتحاد ہو جائے تو ان کا مشترکہ مرکز حجاز میں مکہ معظمہ کی صورت میں موجود ہے، جہاں ہر سال لاکھوں مسلمان حاضری دیتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ اس مرکز پر کسی مسلمان کو اعتراض بھی نہیں ہو سکتا کہ کون بولے گا، ترکی والے کہیں گے یا ہم کہیں گے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، کسی کو بھی نہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کے اتحاد کی مشترکہ زبان عربی بھی موجود ہے، کیونکہ عربی میں قرآن نازل ہوا ہے، ہم سب ایک لینگویج بول سکتے ہیں مسلمان۔ یہ حل بتائے جا رہے ہیں یہاں پہ، یہ اگر دیکھیں نا اتحاد ہو جائے، یہ مارکر سے لکھ لینا اتحاد ہو جائے۔ دنیا بھر کے 1 ارب کے قریب مسلمان قرآن پاک کو عربی زبان میں ہی پڑھتے ہیں، کوشش سے ان میں عربی زبان کو سمجھنے کی صلاحیت بھی پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عالم اسلام کو اتحاد کے لیے ایک عالمی اسلامی بینک کی بھی ضرورت ہے، لہٰذا عالم اسلام کی دولت عالم اسلام کی بہتری اور ترقی کے لیے صرف کی جا سکے، تو اسلامی بینک مارکر سے کہ اسلامی بینک قائم کیا جا سکے، جیسے وہ ہے نا جہاں پہ ہمارے لیڈرز کے پیسے جمع ہوتے ہیں، کیا نام ہے اس کا، سوئٹزرلینڈ میں جو ہے۔ خیر، اسی طرح دنیا بھر کے مسلمان آپس میں دفاعی معاہدہ کر کے بھی مضبوط ہو سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس کے علاوہ مسلمان اپنے نشریاتی ادارے قائم کر کے، یعنی اپنے نیوز چینل بنائیں، اپنے پروگرام کریں، تو اپنی زبان، کلچر، علوم و فنون کو ترقی دے سکتے ہیں۔ علوم و فنون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آرٹس، جیسے ہمارے یہاں مغلوں نے تعمیرات کی ہیں۔ ان تمام مقاصد یونیورسٹیاں بھی بن سکتی ہیں۔ مقاصد کے لیے پاکستان اہم کردار ادا کر سکتا ہے، رول لکھا ہے، اس کا مطلب ہے کردار، کیونکہ خوش قسمتی سے وہ پورے عالم اسلام میں واحد ایٹمی طاقت ہے۔ خیر، اختتام کرتے ہیں۔ تو اسلام سے اخوت و محبت پر مبنی تعلقات ہیں جو کہ اتفاق و اتحاد کی بنیاد ہیں۔ یہ بالکل آخر میں آپ نے لکھنا ہے، شعر اور مارکر سے ختم ہو جائے گا۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، مقصود فطرت ہے، خدا بھی یہی چاہتا ہے، اور مسلمانی کی رمز پہچان بھی یہی ہے، کیا اخوت کی جہانگیری ہو، اس کے اندر محبت کی فراوانی ہو، اس کے اندر بہت زیادہ محبت ہونی چاہیے، اور اس کے اندر اخوت کا درجہ بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ تو یہ تھا جی آج کا لیکچر، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا تجاویز ہیں تو پلیز کومنٹ کریں اور بتائیں، اور ہمیں سپورٹ کریں۔ خدا حافظ۔